ذمہ داری سے متعلق حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو حق کی گواہی دینے والے اور امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنے والے بنایا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس میں آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، مشورہ دینے والا، اس مشورے کی گفتگو یا بات امانت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث سے میں آپ کو میرے اپنے موضوع سے متعلق وضاحت کروں گا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، بالخصوص آج کے اس نازک ترین دور میں ہم مسلمانوں نے ان کے لیے بھی اور بھارت کے دستور کے تحفظ کے لیے بھی اور یہاں پر پائی جانے والی تمام برادریوں کے جان مال عزت آبرو، ان کے جائیداد اور ان کے تمام چیزوں کے تحفظ کے لیے ووٹ بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے اس پر ہم سب سے پہلے سرسری طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 70 سال سے بلکہ گزشتہ 100 سال سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خصوصاً بے شمار قسم کے چیلنجز، بے شمار قسم کے مسائل، مصیبتیں اور مشکلات درپیش ہیں۔ اس پر بھی ہم سرسری طور پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی کئی خدشات ہیں۔ نمبر 1 احسان سول کوڈ کا نفاذ، نمبر 2 لو جہاد کی آڑ میں مسلمانوں کو اسلام کے اہم ترین فریضے جہاد کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش، نمبر 3 طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، اور نمبر 4 گھر واپسی کا مسئلہ، نمبر 5 ایسے علاقے جہاں پر مسلمان مائنورٹیز میں یعنی کم تعداد میں رہتے ہیں ان کے لیے سوشل بائیکاٹ کا مسئلہ۔ اسی طرح پورے ہندوستان پر مسلمانوں کے مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اور جن علاقوں میں نفرت اور عداوت کی حکومت کرنے والے لوگ ہیں اور نفرت کے ماحول کو پھیلا رہے ہیں، وہاں پر بلڈوزر کی سیاست، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں اور منصوبہ بندی سے ہندو مسلم میں بلکہ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں اور جماعتوں میں لڑانے بھڑانے، نفرت پھیلانے اور ایک دوسرے کے خلاف ورغلا کر ووٹ بینک کا حصول کرنے اور سوشل میڈیا کو اپنے گود میں رکھتے ہوئے ان کو اپنی بات منوانے اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے سلسلے میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہندوتوا، RSS، BJP، یہ ایسی جماعتیں ہیں جو پورے ملک ہندوستان کی تمام برادریوں کے لیے، تمام ذاتوں کے لیے، اس ملک میں جتنے کاسٹ کے لوگ پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور نقصان ہے، کیونکہ ان سب کا ایک ہی نظریہ ہے
کہ ہم بڑی ذات والے ہیں، اونچی ذات والے ہیں، لہذا ہم ہی حکومت کرنے کے لائق ہیں، سارے لوگ ہمارے ماتحت رہنا ہے، ہم جیسا بولیں گے، ہم جیسا کریں گے ویسا مان لینا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو ان کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے وہ قانون ان کے اپنے دستور کا، اس کے 35 دفعات ہیں۔ 35 دفعات میں مکمل طور پر ہندوستان سے مسلمانوں کا مکمل صفایا، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کا مکمل صفائے کا پلان، اور ہندوستان میں جتنے ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں پر محنتیں کی ہے، یہاں پر اپنی آثار چھوڑے ہیں اور اس ملک کو گلے گلزار بنایا، گلشن بنایا، امن و شانتی کا گہوارہ بنایا۔ اس ملک میں جہاں جہاں مسلمانوں کے تاریخی مقامات ہیں، جیسے لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے، تاج محل ہے، چار مینار ہے، اور ایسے ہی وہ مقامات، وہ مسجدیں جو آج سے نہیں تقریباً 400 برس 500 برس سے اس ملک میں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے مسجدیں بھی تعمیر کی تھی، اور تو اور یہ کہوں گا تو میں بے جان نہ ہوگا کہ یہاں کے غیر قوم کے لیے جگہ بھی فراہم کی، ان کے مندروں کے تحفظ کے لیے بھی باضابطہ مسلم راجاؤں نے، یہاں کے نظام نے، اور یہاں کے تمام جتنے مسلم حکمران اور بادشاہ گزرے ہیں، کبھی بھی کسی پر، کسی ہندو پر، کسی دوسری ذات والوں پر ظلم نہیں کیا، کسی کے حق کو نہیں مارا، اور کسی کے مندر کو قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی۔ ہاں یہ بات ثابت ہے کہ مسجد کے مقام میں باضابطہ ان کے لیے جگہ دی، ان کے مندر کے لیے جگہ دی۔ یہ سب حقائق ہیں جو ہر ہندوستانی کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسی مقام پر لال قلعے پر کھڑے ہو کر ہندوستان کا وزیر کہتا ہے کہ یہاں پر جو قانون بنے گا وہ ان کے لیے ہوگا جن کو یہاں پر 1950 کے بعد اپنی پیدائش جو ثابت کریں گے کہ وہ ہندوستانی ہیں، یہاں کے ناگرک ہیں اور ہندوستانی ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر جگہ دی جائے گی، ورنہ ان کو یہاں سے شہر بدل کر دیا جائے گا، ملک بدل کر دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے یا نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اور ان سب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے ملک چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ وطن چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ کامن سول کوڈ کا راستہ ہے۔ سب مل کر، سارے مسلمان یا پھر جتنی ذاتیں پائی جاتی ہیں، سب ایک قانون کے تحت آ جائیں، یعنی سب لوگ اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر، مسلمان اپنا اسلام کو چھوڑ کر، کرسچن اپنے کرسچینٹی کو چھوڑ کر، سکھ اپنی سکھ کے جو عقائد ہے اس کو چھوڑ کر، اور بدھ مذہب کے ماننے والے اپنے بدھ مذہب کی تمام رسومات کو چھوڑ کر، جین مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے مقدسات کو چھوڑ کر کامن سول کوڈ کے تحت آتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر جینے کا، رہنے کا ادھیکار رہے گا، ورنہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اس کے لیے NRC کی کوششیں کی گئی تاکہ یہاں پر صرف وہ لوگ راج کریں جن کے پاس لوگوں سے، قوم سے، ملک سے اور یہاں کے مقامات سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، دولت ہے، اور اس دولت کو وائٹ منی بنانے کے پلان میں نوٹ بندی کا ہوا، نوٹ بندی کا ایک لمحہ گزرا، ایک ایسا عرصہ گزرا جس عرصے میں لوگوں کے لیے جینا دشوار ہو گیا۔ الغرض ایسے قوانین اس ملک میں 2014 سے بڑی تیزی کے ساتھ پریکٹیکل وہ کر رہے ہیں
تاکہ صرف دولت مند لوگ اس ملک پر راج کر سکیں، اس ملک پر راج وہی لوگ کر سکیں۔ اور ان کا جو نظریہ ہے ہندوتوا کا، یہ ہندوتوا کا نظریہ بھی ہندوؤں کے مذہب کے خلاف ہے۔ ہندوتوا کا نظریہ ہندوؤں کے پوری برادریوں کے خلاف ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ ہندوتوا کا نظریہ دراصل یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ یہود اور اسرائیل جو پوری دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد ہے، پوری دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد، پورے عالم کا، پوری کائنات کا نمبر 1 دہشت گرد کون ہے؟ یہودی ہے، جس کا عملی ثبوت آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں نہتے معصوم بچوں کا قتل عام، بلکہ آج تو حالت یہ ہے کہ پتہ نہیں فلسطین کی آبادی تھوڑی بہت جو ہے وہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ پورے وہاں کے فلسطینیوں کا صفایا کر کے یہودیوں کا قبضہ، یہودیوں نے قبضہ کیا اور ساری دنیا دیکھتی رہی، ساری دنیا سسکتی رہی، دیکھتی رہی، اور صرف مسلمان دعاؤں کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ صرف مسلمان دعائیں کرتے رہے اور ظالموں کے حق میں بد دعائیں کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اس کے آگے کچھ نہیں کر پائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کو بھی ایسے ہی بنانے کی ایک سازش ہے۔ ایسے موقع پر ایک ہی راستہ ہے، مسلمانان ہند کے علاوہ اس بھارت میں پائے جانے والی جتنی کاسٹ کے، جتنی ذات برادریاں رہتی ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس ملک میں جن ریاستوں میں سیکولر مینڈیٹ کے، جمہوریت پسند، عوام کے خیر خواہ، لٹیرے نہیں، عوام کے، ملت کے خیر خواہوں کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ صرف آپ کے ووٹ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے انتخاب کے دن ووٹ ڈالنے میں کوتاہی کی، غفلت کی، لاپرواہی کی، سوتے رہے، تو یاد رکھیں کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کا صرف اللہ تعالیٰ ہی ضامن ہے۔ آنے والے نسلوں کی حفاظت آپ کی نسلیں اور آپ کی ہماری نسلیں کبھی جو ہے ہمیں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ووٹ تھا۔ ووٹ کیا چیز ہے؟ اس ملک میں ہم جسے چاہیں بادشاہ بنا سکتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے، جسے چاہیں تب تو تاج سے محروم کر سکتے ہیں۔ وہ پاور ہوتا ہے ووٹ، وہ طاقت ہوتی ہے ووٹ میں، لیکن مسلمانوں نے ووٹ کے سلسلے میں بہت لاپرواہی کی۔ ابھی تو آج کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت مسلمانوں کی ووٹ پر آج کے حالات میں متفق ہو چکی ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسے ڈالنا ہے، کس کو لانا ہے، پورے ملک کا کی اختیار کس کے ہاتھوں میں دینا ہے؟ یہ سوال صرف حیدرآباد اور تلنگانہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہندوستان کے کونے کونے سے جہاں پر بھی ہمارے شہری پائے جاتے ہیں، جہاں پر بھی دیہات ہیں، وہاں کے تمام انسانوں کا، تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں فرقہ پرستوں کے خاتمے کے لیے، جنونیوں کے خاتمے کے لیے، بلڈوزر کی سیاست چلانے والوں کے خلاف، انسانیت کے دشمنوں کے خلاف اور ملک کو بانٹنے تقسیم کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ہماری آواز صرف ہمارے ووٹ کے ذریعے سے ممکن ہے۔ وہ پاور ہے ووٹ کے اندر، اس لیے انتخاب کے دن غفلت نہ کریں، فجر کی نماز کے بعد ہی پوری مکمل تیاری کر کے 7 بجے سے پہلے پولنگ بوتھ پہ اپنے پورے تمام دستاویزات کے ساتھ، آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، ووٹر آئی ڈی کے ساتھ، شناختی کارڈ کے ساتھ حاضر رہیں، اور سیکولر پارٹیوں کو لائیں۔ جہاں جہاں سیکولر لوگ کام کر رہے ہیں قوم و ملک اور ملت کے لیے،
ہندوستان کے لیے وہاں سیکولر ووٹ استعمال کریں، وقتی فائدے کے لیے یا پھر اپنے مفاد کے لیے اپنی پارٹی کو کہ میں فلاں پارٹی کا ہوں اس کو ووٹ دے دیتا ہوں، یہ نہیں، بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے، پورے ملک کے تحفظ کے لیے ہم کو غور کرنا ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ آج جتنے افراد ہیں ان کے ہاتھوں میں ہی ملک کی تقدیر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص اہم ہے یہاں کا، ہر بچہ جو 18 سال کا ہو چکا ہے ووٹ دینے کے لائق ہو گیا ہے، وہاں سے لے کر بوڑھا آدمی تک جو جا نہیں سکتا ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن حکومت نے اس کے لیے بھی سہولتیں فراہم کی ہے۔ 25 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے گھر میں بیٹھ کر ہی ووٹ دے سکتے ہیں، ان کو پولنگ بوتھ تک آنے کی اور دھوپ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جن کے پاس گاڑیاں ہیں، 4 ویلرز ہیں، آٹوز ہیں، کار ہیں، یہ لوگ ایسے لوگوں کو لے کر جو گھر سے نہیں نکل سکتے، 85 سے کم عمر کے لوگ، 70 سال کے، 60 سال کے جو بیمار ہیں، ان کو لے کر آئیں اور پولنگ بوتھ پر ان کا حق رائے دہی استعمال کروائیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ آپ پوچھیں گے اس میں کیا اجر ہے بھائی؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ آج کے حالات میں ووٹ ڈالنا شرعی حق ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارا فریضہ ہے، بلکہ ہمارے ایمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ دیکھیے، میں کھلے طور پر کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھ سے بڑھ کر کئی ایسے سیکولر مائنڈ کے ہندو لوگ ہیں جو آج کے ظلم کرنے والی یہ ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ کئی سکھ برادریاں آواز اٹھا رہی ہیں کہ مسلمان کیوں جو ہے آگے نہیں بڑھتے ہیں، کیوں اپنا حق نہیں بنواتے۔ آسام کے اندر کوئی دینی مدرسہ آج باقی نہیں ہے، یو پی کے اندر دینی مدارس کو کچھ الٹیمیٹم دے کر ختم کر دیا گیا، ایسے قوانین بنائے گئے کہ دینی مدرسے کے ذمہ داران یا تو مدرسہ جو ہے بند کر دیں یا پھر ان کے حوالے کر دیں۔ ایسے آرٹیکل بنائے گئے، ایسے قوانین بنائے گئے جس کو پورا کرنے سے وہاں کے مدارس کے ذمہ داران قاصر ہیں، کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے کہ مدرسہ کب قائم ہوا تھا، چندے کہاں سے آ رہے تھے، کون چندے دینے والے ہیں، مدرسے میں مسجد میں کیا کیا کام ہوا، اس ساری چیزیں وہ تفصیلات بتانے سے قاصر ہوئے۔ لہذا ان کو آپشن دیا گیا، یا تو مکمل طور پر اس کو اسکول میں بدل دیا جائے اور اسکول جو ہے چلانے کی ذمہ داری تمہاری رہے گی، لیکن اس پر قانون ہمارا چلے گا، یا مدرسہ چلانا ہے تو مدرسہ چلانے کے لیے یہ کنڈیشن رکھے گئے، اور وہ کنڈیشن مسلمان پورے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ باضابطہ آسام میں، یو پی میں مکمل طور پر ہو رہا ہے۔ ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر بھی ایسے کئی واقعات ہوئے، بلکہ حکومت نے وعدے بھی کیے کہ ہم مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے۔ ریزرویشن تو دینا بہت دور کی بات، 12% ریزرویشن تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کی یہاں پہ عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، 5-6 مساجد مسمار کر دی گئی، توڑ دی گئی ہے، اب تک کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی آواز اس کے لیے اٹھانے والا نہیں ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک بڑی پلانی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس ملک کے جو حالات
بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ایک تو یہاں کے دستور کو مکمل طور پر بدلا گیا ہے، دستور کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے، اور دستور ایک معنی میں آج عملی طور پر غیر محفوظ ہے. دستور ہی کے دفعات میں پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، عدالت عالیہ، وہ انصاف کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اسی عدالت عالیہ نے بابری مسجد کا فیصلہ صرف آسا کی بنیاد پر کر کے 500 برس کی تاریخ کے خلاف فیصلہ دیا، خود ان کے اپنے حقائق کے خلاف فیصلہ دیا. تو بھروسہ آج ہم کسی پر نہیں کر سکتے. اور کتنی ایسی سیکولر پارٹیاں ہیں جو انتخاب سے پہلے آپ کے گھر آتی ہیں، آپ کے گھر پہ آتی ہیں، آپ کی گلی کوچوں میں آتی ہیں، جھوپڑیوں میں جاتی ہے اور ووٹ مانگتی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انتخابات میں کھڑے ہونے والے انٹرنیشنل بھکاری ہیں جو فقیروں سے اپنا ووٹ مانگ رہے ہیں. ان فقیروں کو آپ نے 5 برس تک بھوکا رکھا، گھروں سے محروم رکھا، نوکریوں سے محروم رکھا، اور ان کے حقوق کو مارے، ان سے برابر ٹیکس کو وصول کرتے رہے، قیمتیں بڑھا دی. 80 روپے میں ٹماٹر بکنے لگا. آپ اندازہ لگائیے کسانوں پر ظلم ہوگا. کسانوں سے ان کا اناج معمولی رقم میں خرید کر بڑے زیادہ بھاؤ میں بیچا گیا. ایسے قوانین نہیں یہاں کے. اب آپ دیکھیے کون اس ملک کا، اس بھارت کا صحیح سوچنے والا ہے. یہاں کی جنتا کا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ووٹ کا جو سسٹم ہے، EVM مشین، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ خود ایک بے بھروسہ چیز ہے، بھروسے کی چیز نہیں ہے. جبکہ اس ملک کے کئی غیر قوم کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے، صحافیوں نے آوازیں اٹھائی، باضابطہ ٹیم بنائی کہ EVM ہٹاؤ، دیش بچاؤ، لیکن ان کی آواز کو ختم کر دیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. کیونکہ یہ EVM کے خلاف جو بھی آواز اٹھائیں گے ہم ان کی یہی سزا دیں گے. بہرحال وہ EVM مشین آج بھی باقی ہے. اب ووٹ کہاں جائے گا، کس کو جائے گا، اللہ بہتر جانتا. لیکن ان سب کے باوجود بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو اس ملک کے دستور کا تحفظ کریں گے. اس کے لیے ہم کو تھوڑی محنت کرنا ہے. ایک دن کی محنت آپ کر لیں گے، ووٹ صحیح ڈالیں گے، صحیح لوگوں کو آپ کا ووٹ پہنچے گا، تو پھر یہ ملک بچ جائے گا. اس ملک کا دستور بچے گا، اس ملک میں رہنے والے مائنورٹیز بچیں گے، ان کو ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہے گی، ان کا ایمان محفوظ رہے گا. یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ووٹ کا آج استعمال کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو ووٹ سے بھی محروم کر دیا جائے گا. ان کے مینیفیسٹو میں 35 پیجز میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ سے بھی محروم کر دیا جائے گا جب ہندوتوا آئے گا. ووٹ نہیں دے سکیں گے. کیوں نہیں دیکھیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا، ان کو سب سے علیحدہ رکھا جائے گا، ان کی ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ جو ہے جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 800 برس تک یہاں پر مغلوں نے حکومت کر کے ہم پر ظلم ڈھایا ہے، ہماری مندروں کو توڑ کر مسجد بنائی ہے، ہماری عورتوں کو اپنی رکھیل بنایا، اپنی بیویاں بنایا، ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا، ہم پر تلوار کے زور سے ہم کو کلمہ پڑھایا. ایسے نظریات ان کے ذہنوں میں ہیں اور یہ لوگ اپنی نسلوں کو یہی سکھا رہے ہیں. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. آج کے نوجوان بچے تو سمجھ رہے ہوں گے کہ واقعی اسلام جو ہے تلوار سے ہی پھیلا ہوگا، تلوار کے زور سے پھیلا ہوگا. اسی لیے یہاں پر ہمارے مغلوں نے برسوں
کی ہے. اگر ہندوستان میں مغلوں نے تلوار سے حکومت کی ہوتی تو آج یہاں پر ہندوستان کا کوئی بادشاہ، کوئی وزیر نہیں ہوتا، کوئی حکومت نہیں ہوتی. جتنے لوگ آج بڑے بڑے نیتا ہیں وہ بھی باقی نہیں رہتے. اگر تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہوتا، محبت سے پھیلا، پیار سے پھیلا، ہمدردی اخوت سے پھیلا، اسلام کے دین امن سے پھیلا، اسلام کے دین اعتدال سے پھیلا. کیونکہ اسلام صرف ایک انسان کے لیے نہیں، ایک مسلمان کے لیے نہیں، پورے انسانوں کا سوچتا ہے. اس لیے اسلام کا یہ نظریہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں کہ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پورے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر دین کا فہم ہو، حالات کا علم ہو کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں. شریعت کی پاسداری، دین کی اہمیت سب سے زیادہ ہمارے لیے مقدم ہے. لہذا ان حالات میں ووٹ ہمارا قومی، ملی، شرعی فریضہ ہے. اور اب آپ بولیں کہ بھائی کس کو ووٹ دیں گے؟ سب برابر ہیں، یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے. لیکن چوروں میں بھی، ڈاکوں میں بھی فرق ہے. بڑے چور، چھوٹے چور، ظالم، بڑے ظالم، چھوٹے ظالم، ہے نا. تو شریعت کا یہ اصول یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جب بڑا کفر ہے، کفر اکبر ہے، اس کے مقابل میں کفر اصغر، چھوٹا کفر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شرعی اصول ہے، فقہ کا اصول ہے. سارے علماء نے، سارے فقہاء نے یہ اصول بتایا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے. ایک ظالم ہے اور دوسرا جو ہے ڈاکو ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ظالم جو ہے آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، آپ کو قتل کرے گا. جو ڈاکو ہے یا چور ہے اس کو آپ قبول کر لیں گے. اب پورے دودھ کے دھلے میں تو نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں آنے کا مقصد، اقتدار پہ آنے کا مقصد ہی لوٹنا، ظلم کرنا، اپنی کرسی کو مضبوط بنانا، اپنی جائیدادوں کو مضبوط بنانا اور اپنے چیلے رکھنا اور جی حضوری کرنے والے لوگوں کو ساتھ رکھنا. یہی مقصد ہوتا ہے آج کے سیاست دانوں کا. ہمارے جو اسلاف کے سیاست دان تھے خلفاء راشدین کے دور میں، خود خلفاء راشدین، اس کے بعد کے جتنے حکمران گزرے ہیں، خلافت ملوکیہ میں، خلافت عباسیہ میں، خلافت بنو عباس میں، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں کہ بیت المال سے ایک دن کی بھی اضافہ تنخواہ لینا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. بیت المال کو لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. آج کے حکمران عوام کو لوٹ رہے ہیں، عوام کی پراپرٹیوں پہ قبضے کر رہے ہیں، اوقافی پراپرٹیوں کو اپنی جائیداد بنا رہے ہیں. تو یہ فرق ہے ہمارے اسلاف کے سیاستدانوں میں اور آج کے سیاستدانوں میں. سیاست اسلام سے الگ ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں سیاست ہے، لیکن آج کے سیاستدان سیاست میں اسلام چلاتے ہیں، سیاست میں مذہب کو چلاتے ہیں، مذہب کا استعمال اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ڈاکو ہیں، یہ ظالم ہیں. لہذا ہم فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی کو اچھی طرح جانچے پرکھیں اور اپنے ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچائیں. اگر دو مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، دو مسلمان الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ بولیں گے دونوں بھی مسلمان ہیں، میں کس کو ووٹ دوں؟ تو جو زیادہ جو ہے نقصان دینے والا ہے اس کو ووٹ نہ دیجیے، جو کم نقصان دینے والا ہے اس کو ووٹ دیجیے.
چل اشاروں میں بات کر رہا ہوں ورنہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لہذا یہاں پر ہم سب کے لیے ایک ووٹ کا باہم متحد ہو کر استعمال کرنا ہماری یہ طاقت ہے, ہمارا تحفظ ہے, اور زیادہ سے زیادہ 100% ووٹنگ کا ہم اہتمام کریں. عام طور پر حیدرآباد میں 40%, 50%, زیادہ 60% پولنگ ہوتی ہے. بقیہ 40%, 30% لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ووٹ نہیں ڈال رہے. ووٹ نہیں ڈال کے نقصان کر رہے ہیں. ووٹ نہ دینا گناہ ہے. آج کے حالات میں آج ووٹ دینا ہے ہمیں, تو یہ سن و دماغوں میں اٹھا لیں اور اپنے پورے آئی ڈی وغیرہ مضبوط کریں. آخر میں یہ کہوں گا کہ ووٹ ایک مشورہ بھی ہے. آپ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے تو صحیح لوگوں کے حق میں آپ مشورہ دیں, اور جو بھروسہ مند لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں, نااہل لوگوں کو ووٹ نہ دیں, خیانت کرنے والوں کو ووٹ نہ دیں, جو مسلمانوں کے مخالف ہیں ان کو ووٹ نہ دیں. ایسے امیدوار جو بظاہر وقت سے پہلے, الیکشن سے پہلے تو بڑے لمبا چوڑا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں, بہت لمبا منشور بتاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, لیکن منتخب ہونے کے بعد سارے وعدے بھول جاتے ہیں. لہذا ہم قائدین سے اور سیاسی لیڈران سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کریں. اب الیکشن کے دن ہمارا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دن توبہ استغفار بھی کریں, توبہ اور استغفار کریں, اللہ سے اپنی غلطیوں کی, گناہوں کی معافی بھی مانگیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو حالات لایا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے اپنے کوتاہیوں, غفلت کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آئی ہے. اگر ہم ایک ہوتے, متحد ہوتے, ہم سب کا ایک مسلم پرسنل لا بورڈ مضبوط ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. تو ٹھوس حکمت عملی کی ضرورت ہے, اتحاد اور اجتماعیت کی ضرورت ہے. آپس میں فلاں پارٹی کے خلاف جھگڑنے سے ہم احتیاط کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اور خاص طور سے یہ دعا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہم کو سکھائی ہے. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا. اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط نہ کر, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے ظالموں کو حکمران نہ بنا جو ہم پر رحم کرنے والے نہیں ہے. یہ دعا کو آپ کثرت سے پڑھیے انتخاب کے دن, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اچھے قائدین آئیں گے, دستور کا تحفظ ہوگا, مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہوگا, اور اللہ کی ذات سے ہم اچھی امید رکھیں, دعائیں بھی کرتے رہیں. حالات خود ہی نہیں بدلیں گے, ہم کو بدلنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, غفلت سے باز آنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر تقوی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کفایت کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, فضول خرچیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پیسہ لٹا رہے ہیں لوگ, دولت کا انبار ہے, لٹا رہے ہیں اپنے شوق پر, اپنے کھانے پینے پر, اس سے اجتناب کریں, بچیں. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہمارے اسلاف نے جو ہمیں زندگی کا ایک نمونہ دیا ہے, جیسے ہمارے لوگ گزارے ہیں زندگی, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین, ویسے ہی ہم زندگی گزاریں تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے ہندوستان پر, سارے ہندوستانی مسلمانوں پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کی اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.